محترمہ حنان زہرا صاحبہ ابو دھابی، السلام علیکم، آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے متعلق کچھ بتائی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک بہت ہی عظیم الشان نبی پیدا ہوئے، بلکہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم ثانی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آدم ثانی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 950 برس تبلیغ کرتے رہے، لیکن لوگ ان کی تبلیغ پر ایمان نہیں لائے۔ لگ بھگ 80 یا 100 کے قریب آدمی ان پر ایمان لائے۔ ایک دن اللہ کے نبی کو جلال آ گیا کہ میں رات دن انہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی قوم کے خلاف انہوں نے ایک دعا کی، جیسا کہ سورہ نوح میں آخر میں یہ دعا ان کی موجود بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تبارک و تعالی ایک کافر کو بھی زمین پر نہ چھوڑ، سب کا ملیا میٹ کر دے۔ پھر دعا میں کہتے ہیں انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا تو یہ تیری عبادت نہیں کریں گے، ولا یلدوا، اور نہیں جنیں گے یہ الا فاجرا کفارا، بلکہ جب جنیں گے یعنی ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی، لہذا ان سب کا ملیا میٹ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے خلاف دعا کرنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ زمین کے دروازے کھل گئے اور اتنا زبردست سیلاب آیا، اتنا بڑا پانی کا ریلا کہ وہ پوری دنیا کو بہا کر لے گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طوفان سے پہلے اپنے تمام متعلقین اہل ایمان کو کشتی میں بٹھا لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جانوروں کے بھی ایک ایک جوڑے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی میں بٹھا لی، اور اس کے بعد جب پوری قوم تباہ ہو گئی، پانی اپنی اصل صورت میں زمین میں جب جذب ہو گیا، اب یہ قوم جو 80 یا 100 کے قریب تھی، اب انہی سے گویا اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم نبی تھے۔ مختصر قصہ میں نے ان کا بیان کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آپ کے لیے کافی، ورنہ اگر آپ کچھ اور پڑھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ تفسیروں کا مطالعہ کیجئے، سیرت انبیاء کا مطالعہ کیجئے، اور پاکستان سے ایک بہت اچھی کتاب چھپی ہے سیرت انبیاء، حضرت اللہ مولانا عبد الرزاق صاحب بطرالوی کی، اس کا بھی آپ مطالعہ فرمائیں تو بھی آپ کو بہت کچھ اس میں